السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم دا ٹیچر آف کلاس K4۔ آج ہمارا اردو اے کا لیکچر نمبر 12 ہے۔ سبق ہے مثالی معلم۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اس کی املا اور اس کا کاپی ورک جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے کریں گے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی ہے، پہلا ہے آیات۔ آیات کا میننگ ہے آیت کی جمع یا قرآنی جملے۔ نمبر 2 ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب ہے دانائی۔ مراد حدیث رسول، مطلب حدیث رسول کو بھی حکمت جو ہے، حکمت کی باتیں جو کہتے ہیں نا، وہ مراد ہے حدیث رسول۔ نمبر 3 ہے وحی۔ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے اللہ کا کلام، کہ جو انبیاء علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کلام بھیجتے تھے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے معلم۔ علم سکھانے والا، استاد۔ استاد کو جو ہے وہ معلم کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے غیبت۔ کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرنا۔ آئی ریپیٹ، غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی کرنا۔ اس کے بعد ہے اب ہمارے الفاظ جملے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ الفاظ جملے میں پہلا الفاظ ہے حکمت، دوسرا ہے معلم، تیسرا ہے وحی اور چوتھا ہے غیبت۔ یہ آپ نے خود سے ان کے سینٹینسز جملے جو ہیں وہ بنانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو انہوں نے یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ان خالی جگہوں پر لگانا ہے کہ کون سا الفاظ کہاں پہ آنا ہے۔ پہلا الفاظ ہے آئینہ، دوسرا خطرناک، تیسرا تکلیف، چوتھا دل سوزی اور پانچواں نفع بخش۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو آپ نے خالی جگہ پہ لگانے ہیں۔ پہلا خالی جگہ ہے بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو۔ نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے۔ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ڈیش ہے۔ نمبر 4 ہے یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے۔ نمبر 5 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی۔ جو 5 الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان خالی جگہ پر میں وہ لگانے ہیں اور ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ آئی ریپیٹ، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اگلا سوال ہے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات، گفتگو کہتے ہیں گفتگو کو، گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، مطلب بہت کم اور لیکن مناسب بات کرتے۔ الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے، کہ الفاظ بہت کم استعمال کرتے تھے لیکن وہ الفاظ جو ہوتے تھے دوسرے کے اوپر اثر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3 ہے 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟
ٹھیک ہے، چیپٹر میں ایک انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ پانچ نمازوں کی اہمیت کے بارے میں بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی تھی؟ جواب ہے اس کا، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کی مثال دی اور یہ وضاحت کی کہ اگر کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہ اگر ہم 5 بار غسل کریں گے تو ہمارے جسم پہ کوئی میل نہیں باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہم اس کے ذریعے 5 نمازوں کے ذریعے تو ہمارے جو گناہ ہیں سارے وہ مٹا دیے جائیں گے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ رہی ہوں، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کی مثال دی اور یہ وضاحت کی کہ اگر کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے 3 کوشچن تھے۔ اب میں آپ کو گھر کا کام بتاتی ہوں جو آپ نے گھر میں خود سے کرنا ہے۔ یہ ہمارا گھر کا کام ہے، سوال ہے وہ آپ نے گھر سے خود سے کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کرتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیں۔ جو آپ کو چیپٹر میں نے ریڈنگ کروائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انہوں نے بتایا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کو بات سمجھاتے تھے، تو آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی 3 طریقے جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ کہ اگر آپ نے کسی کو، کوئی چھوٹے بچے کو یا کسی بڑے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو آپ کا لہجہ کیسا ہوگا؟ آپ کون سا طریقہ جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے ان میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ آپ اختیار کریں گے اپنی بات کسی اور کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیں۔ ہم اپنے ایک لیکچر میں پیچھے اسم نکرہ اور اسم معرفہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اسم نکرہ وہ ہے کہ جس میں کسی عام چیز یا نام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب اسم نکرہ میں کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام جس میں استعمال ہو رہا ہو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں، اور کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام جدھر استعمال ہو رہا ہو اس کو ہم اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس میں سے آپ کو انہوں نے ورڈز دیے ہوئے ہیں، الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کرنے ہیں اور پھر آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ سوال ہے کہ درج ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے جملے بنائیں۔ مظفر آباد، فرحان، باغ، پھول، باب خیر، خیبر اور دریا، یہ 6 الفاظ ہیں۔ آپ نے سے یہاں پہ اسم نکرہ لکھنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں، اور یہاں آپ نے اسم معرفہ لکھنا ہے اور یہاں اس کے جملے بنانے ہیں۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک تفہیم ہے کہ میں آپ کو ایک پیراگراف پڑھ کے سناتی ہوں، آپ نے اس پیراگراف کو غور سے سننا ہے اور اس کے بعد جو نیچے دیے گئے سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات جو ہیں وہ اپنی کاپیز پہ کام کرنا ہے۔ سوال ہے، دی ہوئی عبارت کو پڑھیں اور سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھیں۔ میں آپ کو پیراگراف پہلے پڑھ کے سناتی ہوں۔ صداقت اور دیانت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نمایاں صفات تھی، اس لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دوست دشمن سب تسلیم کرتے۔ ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔
یہ آپ کا پیراگراف ہے. اب آپ کو میں چند کوشچنس سوال پڑھ کے بتاتی ہوں. آپ نے اس میں سے ان کے جوابات ڈھونڈ کے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں. پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھی؟ نمبر 2 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ نمبر 3 ہے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ اور نمبر 4 ہے کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ یہ 4 سوال ہے. چاروں سوال کے جواب جو ہے وہ آپ کو اوپر پیراگراف میں مل جائیں گے جو آپ نے اپنی کاپیز میں کرنے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے ان شخصیات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ آپ چند شخصیات کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ ان کا تعلق ان کا رشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. پہلے ہیں حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہا. آپ نے بتانا ہے، آپ نے یہاں آگے لکھنا ہے کہ ان سب کا آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے املا کے الفاظ. پہلا ہے آپ نے یہ اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. پہلا ہے تعلیم و تربیت، دوسرا ہے معلم، تیسرا ہے ذہن نشین، چوتھا ہے عیب اور پانچواں ہے نفع بخش. آئی ریپیٹ، پہلا ہے تعلیم و تربیت، دوسرا ہے معلم، تیسرا ہے ذہن نشین، چوتھا ہے عیب اور پانچواں ہے نفع بخش. اب ہے املا کے جملے. پہلا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. دوبارہ پڑھ رہی ہوں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. نمبر دوسرا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آئی ریپیٹ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ نے یہ املا کے الفاظ اور املا کے جملے جو ہیں یہ اپنی کاپیز میں کرنے ہیں اور براہ مہربانی کلاس کے 4 کے اپنا کام نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں اپنی کاپیز میں کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. شکریہ.